أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ایمان میں کمزور لوگوں سے متعلق تفصیلات پیچھے کی آیت میں گزری تھی. ایمان کی کمزوری کی علامت خود انسان سمجھ لے، شناخت کر لے اور اس سے آسانی سے جانا پہچانا جا سکتا ہے جب کسی بھی معاملے کے اندر شریعت کے عنوان سے، دین اسلام کے نام سے، قرآن کی طرف سے بحوالے حدیث اور شریعت کا حوالہ دے کر فیصلہ اگر اس کو سنا دیا جائے تو وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو یا اس کو اچھا نہ لگتا ہو یا اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہو. یہ کیا ہے؟ چونکہ سابق آیت میں ذکر کر دیا گیا، فیصلہ سنا دیے جانے کے بعد دل میں تنگی اور بے چینی بھی نہیں ہونا. اللہ کا فیصلہ قبول کرنا، یہ وضاحت کر دی گئی تھی. کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے تو فطری تکلیف ہو رہی، وہ الگ بات ہے. فیصلے کے خلاف میں ایسا بھی کچھ ہے کیا؟ زکوٰۃ سے متعلق احکام آیا یا نہیں تھے؟ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا. ایمان میں اتنا پختہ درجہ رکھنے والے حضرت ثعلبہ نام تھا. پارے 10 میں چند آیتوں کے تحت مخصوص ان کا تفصیلی واقعہ آئے گا. انتہائی غریب تھے، پابند صوم و صلاۃ تھے، کبھی فرض نماز جماعت سے چھوڑا نہیں، روزے برابر رکھتے تھے، پیسے والے نہیں تھے. زکوٰۃ مالی خرچ والی مالی عبادت سے میں آزمائش کا موقع ملا نہیں تھا. غربت اس حد تک کہ کسی کے سامنے ذکر تک نہیں کیا، نہ اڑوس کو پتہ، نہ پڑوس کو، نہ عزیز و اقارب کو اطلاع. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو بھی اطلاع نہیں. میاں بیوی کے درمیان میں صرف ایک کپڑا، ایک چادر ہے، اس پر زندگی گزر رہی ہے. وقت کے اوپر نماز بیوی بھی ادا کرتی ہے، شوہر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اسی ایک چادر میں شوہر مسجد نبوی آ کر جماعت کے ساتھ ادا کر تیزی سے جا کر چادر اہلیہ کے حوالے کرتے ہیں، نماز پڑھواتے ہیں. واقعہ ہے. بعد میں دعا کی درخواست کی. شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں بتائے دیتے ہیں. جب درخواست کرنے پر دعا آپ نے صرف یہ ترتیب کی، دعا رہنے دو، صبر کرو وقت. پھر دوبارہ ضد کی تو دعا رہنے دو، صبر کرو، اچھی چلے گی زندگی. حالانکہ سب کے لیے دعا کرتے تھے، دعا کی درخواست ہے. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرے کی اجازت بھی عمرہ کر آتا ہوں. اجازت دینے کے بعد فرمایا، اے عمر، اپنے عمرے میں مجھے بھولنا نہیں، میرے لیے دعا کرنا. یہ دراصل تعلیم دینا تھا، سبق سکھانا تھا. دعا دینا، دعا لینے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن چند مراحل میں دعا سے
پسو پیش کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے یہ واقعہ تھا. واقعہ چونکہ آگے والی بات جو نبی کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، نبی مانے خود غیب کی باتیں بتانے والی ذات اللہ کی طرف سے. دوسری مرتبہ درخواست پر بھی صبر کرو، بس اللہ کی مرضی پر راضی رہو. بعد میں اچھا ہوگا یہ بھی نہیں بتا. پھر تیسری مرتبہ بھی ضد کی، پھر ہاتھ اٹھا دعا دی. قرآن ذکر کرتا ہے کہ جس کے حق میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، کل ہی کی آیت میں گزرا بھی ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ کی ذات، اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا دیتے ہیں، ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اب ہاتھ لگانے کی دیری، ختم بڑھانے کی دیری. دنیا آتے گئی، دولت جمع ہوتی گئی، جبکہ کھانا پینا مسئلہ مشکل تھا، پہننا مسئلہ مشکل تھا. بکریوں کی شکل میں ترقی ہونے لگی. مدینے کے شہر میں دیکھ بھال مشکل ہوئی، ذرا دور چلے گئے، وہ بھی بس نہیں ہوا اور آگے بڑھے. نمازوں کی یہ کیفیت کیا، مسجد نبوی کو نمازوں میں حاضری بھی اب نہیں ہونے لگی، جمعے کو جمعہ آنے لگی. مدینے سے ذرا دور جنگلوں میں چلے. اللہ کا فیصلہ سننے کے بعد دل میں تکلیف مشقت نہیں ہونا، یہ معیار بنائے ہیں. اس سلسلے میں اس واقعے کی تفصیل ہے. جب زکوٰۃ فرض ہونے کا اعلان آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمائندوں کو بھیجے، تفصیل بتا دو، حساب کتاب بتا کر زکوٰۃ وصول کر کر لے کر آؤ ان سے. کہ مدینہ شہر سے دور جنگل میں جا بسے تھے. جنگل میں بھی حد نظر تک ان کے بکریاں کاروبار اتنا بڑا ہو گیا تھا. دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، آفت کا شکار بھی نہیں ہو رہی تھی وہ چیز. جو ہی حکم سنا تو اپنی ایک نظر آنکھ بند کر کے دوڑا ہے اپنے مال کے اوپر. تو ہر 40 بکریوں میں سے ایک بکری نکلنا تھا. بہت کم زکوٰۃ جانوروں میں 40 تک ہے نہیں، 40 سے 120 تک. 120 بھی ہے تو ایک ہی دینا، 40 بھی ہے تو ایک ہی دینا، 70 بھی ہے تو ایک ہی دینا، 90 ہے تو ایک ہی دینا. بہت کم ہے جانور رکھنے والوں کے لیے. اب اس کے بعد آسان ہے ان کے لیے، بکری والوں کے لیے ہر 100 پہ کتنے بڑھتے ہیں. اب انہوں اس حساب سے جب حساب دیکھے، خالی خیالوں میں حد نظر تک بڑا مندہ حساب میں نکل رہا ہے زکوٰۃ دینے کے اندر. فوراً دل میں کھٹکا پیدا ہوا ان کے، یہ تو ایک دم ایک ٹیکس کی شکل ہوگی، جزیہ ہو گیا. یہ آیت شریفہ کے خلاف جو اوپر بھی آیا تھا. دل میں تنگی پیدا نہیں ہوئی. فیصلہ خداوندی کسی بھی ایمان کی، مومن کے اندر ایمان کی شناخت پہچان کے لیے معیار اسلام بتاتا ہے. یہ بھی کوئی فیصلہ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی چیز رب پہ نہیں رہنا، سر آنکھوں پر. انسان کی زندگی کے مختلف مراحل گزرتے ہیں. بیماریوں کی شکل آتی ہے تو کبھی بوڑھاپے کی شکل آتی ہے، کبھی کم عمری میں برداشت سے باہر شکل کی بیماریاں کی شکل آتی ہے. حکم ہے روزے کا، آخر سانس تک معاف نہیں ہے. نماز اور روزہ معاف نہیں ہے، آخر سانس تک معاف نہیں ہے. نماز بھی معاف نہیں، روزہ بھی معاف نہیں. رعایت کی شکلیں الگ ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہو کر، نماز کے لیے بیٹھ کر
چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، بیٹھ کے پڑھتا ہوں. اب مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی ہونا ہے، اچھی گدے کے جیسا ٹیکا لے کے بیٹھتا ہوں، یا تو بڑی کرسی لا کے رکھتا ہوں. بہت خوب. ٹیکے کی سہولت کے لیے کرسی چاہیے آپ کو، یا نماز کے لیے چاہیے. جو چل کے آ سکتا ہے انہیں بیٹھ کر رکوع کی نیابت کر نہیں سکتا. بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سجدہ کرنا دشوار ہے. تو قیام تو فرض ہے، خیر وہ مسائل کا الگ بات ہے. تو نماز ہر صورت میں آخر سانس تک معاف نہیں. شکلیں بدلی گئی، آخری شکل اشارے کی دی گئی. روزہ آخر سانس تک معاف نہیں، شکل بدل دی گئی. یہ کیا ہے وبال؟ ایسا نہیں، شکل بدل دی گئی. یہ دو عبادتیں ہر صورت میں آخر سانس تک انسان سب معاف. اگر ان عبادتوں کے اندر یہ تو میرے برداشت سے بڑے باہر کی ہے، میری جان کے لیے مشکل ہے، ارے تیری جان کا خیال شریعت نے رکھا ہے. اب جان نہیں جانا چاہتا ہے تو جان کے بجائے دمڑی نکالتا. پرانے محاورے، پرانے اردو کے لحاظ سے جان بھی نہیں جائے، دمڑی بھی نہیں جائے، میں یہ بھی نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا، ایسا نہیں. حالانکہ اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا. روزانہ میں خود کو بھوکا مارنے کا، اس کا بدل جو ہے کسی کا پیٹ بھرانے کا. دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ ہماری عقل سے اس کا تعلق نہیں. عبادت فرض کرنے والے کا منشا، حکم دینے والے کا منشا، ہماری عقل دور دور تک کام نہیں کرتی. اس روزے کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، زندگی بھر بھی ایک روزے کا کفالت، سبسٹیٹیوٹ، اس کا بدل کے طور پر انسان نفل روزے پوری زندگی بھی رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا جو اصل ثواب ہے وہ مل ہی نہیں سکتا، مل ہی نہیں سکتا. یہ غیب والی بات ہے، حکم ان کا، اس میں ملنے والی عطا ان کی. تو دین کا معیار بتاتے ہیں کہ شریعت کے فیصلے پر کسی بھی چیز میں آپ کے لیے جو حکم دیا گیا ہے یہ مشقت والا، مشکل اور دشوار، اس کو سمجھنے نہ پائے، یعنی وبال نہ سمجھے. یہ کیفیت جس شخص کے اندر ہے سمجھ جائے وہ پکا سچا منافق ہے. ایمان سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. چند شکلیں تھیں، یہ 20 شکلیں. آج کی اس آیت میں ذکر ہے اگر ولو بالفس، لو کے ذریعے سے ایسا کرے نہیں تمہارے لیے، تم سے پہلے امتوں کے لیے ایسے کیے، ایسے کیے. بنی اسرائیل کے لیے کر دیے، دیکھو فلاں چیز کے لیے تو وہی نازل ہوتی، اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کی گردن مار دو. بعض شریعتوں میں تھا اس کی چوکھٹ پر صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد لکھا ہوا رہتا تھا تو نے اس قسم کا گناہ کیا، اس کی توبہ یہ ہے. اتنے گھوڑے ہیں کہتا تیرا ہاتھ کاٹ لینا پڑے گا تجھے، تو گردن اڑا دینا پڑے گا. بعض شریعت میں تھا کہ خود پیشانی بس گندا ہو جاتا تھا، جب توبہ وغیرہ کے ذریعے سے معاملہ ختم نہیں کرتا پھر صاف ہوتا نہیں تھا. کوئی دوا اور میڈیکل کام کرنے والی چیز نہیں تھی. ساری چیزیں ذکر کر کر اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے رحم فرما کر آخر سانس تک مرنے سے کچھ دیر پہلے تک، یعنی نزا کی کیفیت نہیں ہونا. بعض کو نزا کی کیفیت دنوں بھی چلتی ہے. نزا کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کرنے پر معافی دینے کا اعلان ہے. کسی کو نزا کا روح کے نکلنے کی کیفیت شروع ہوتی ہے، کبھی تو کسی کو مہینوں چلتی ہے، کسی کو گھنٹوں چلتی ہے، کسی ایک چیز میں ان کی جان اٹکی ہوئی رہتی ہے، وہ الگ بات.
اس سے پہلے تک توفیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اس چیز کو ذکر کرتے ہیں ولو بالفرض. اگر ہم فرض کر دیتے, اس امت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں, اگر تمہارے اوپر تمہاری اس گناہ کی وجہ سے, تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے, تمہارے اس انکار کی وجہ سے, تمہاری اس شرارت کی وجہ سے اگر ہم فرض کر دیتے تم پر جیسا پہلے کیے تھے, کیا کرتے؟ چلو اس کی توبہ تمہارے لیے ہے کہ تم اپنی گردن اڑا لو, یہ سزا اتنی ہے تمہاری. اگر اللہ کی رضامندی چاہتے ہو, ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ کے پاس منتقل ہونا چاہتے ہو, قتل. تو کیا کرتے؟ ایسا کمزوری معاملہ کیسے کرتا؟ دنیا اور نفس حوث پرستی کے لیے تو سب کچھ کر گزر رہا, تو یہ کہاں سے کرے گا؟ یا اگر اللہ تعالیٰ یہ قرار دیتے تھے اخرجوا من دیارکم, تمہاری یہ شاید گناہ یہ ہے تم شہر حیدرآباد میں قدم نہیں رکھنا, آج کے بعد سے چلو. کیا کرتے؟ یا تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے اس وقت جہاد کے لیے نکلو, جان کا خطرہ ہے, ٹانگ کے کٹنے کا خطرہ ہے, ہاتھ کے معصوم ہونے کا خطرہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا کرتے؟ ایسا کروایا ہم نے. ما فعلوا, ہرگز نہیں کرتے. کمزور ایمان والا نہیں کرتا. الا قلیل منہم, لیکن تھوڑے کرتے. جس کے اندر ایمان پختہ ہے, سچا ہے, پختگی کے ساتھ ہے, برابر کرتے. یہ آیت شریفہ سن کر یہودی نے کہا تھا, آج بھی کہتے بھی, کمزور ایمان والوں کو غیرت دلاتے ہیں. اجی ہم کو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک مرتبہ غلطی کی تھی, پھر ہم کو احساس ہو گیا, توبہ کی درخواست کی تو اللہ کا حکم ہوا فاقتلوا انفسکم, سب گردن کٹا دو. ہم بڑے خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب گردن کٹائے. عدد میں 70,000 افراد تھے. جو نہیں کرے وہ الگ بات ہے, جن کو اللہ چاہیے تھا, جس کو منظور تھا, بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے, سب گردن کٹائے. 70,000 کی. یہودی نے اس کے حوالہ دے کر کہا ہم تو ماشاءاللہ صرف ایک مرتبہ غلطی کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھ کر گردنیں کٹائی. ادھر مسلمان ثابت بن قیس بن شماس نے کہا خدا کی قسم آج بھی حکم ہو جائے تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنی گردن کٹاؤں گا. حضرت عمر نے, عبداللہ بن مسعود نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا یقیناً اللہ کا حکم ہو جائے توبہ کے لیے گردن کٹا دو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر گردن کٹائیں گے. الا ان عافانا اللہ, مگر یہ اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے عافیت عطا فرما دی. یعنی اتنے غلطیوں کی, نافرمانیوں کی, بے راہ روی کی سزائیں بڑے سخت ہیں تمہارے رب کے پاس. زندگیوں کے اندر شرارتیں بے حد و حساب ہیں. اگر اس حساب سے اللہ تعالیٰ قاعدہ اگر جاری کر دے تو تمہارے لیے بڑے دشواریاں ہوتی تھیں, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا, ہرگز بڑے دوسرے بڑے کام کی چیز قید دنیا کی اگر یہ لوگ کرتے, اللہ کا جو حکم ہوا کرنے کا کرتے, مَا يُعَظُونَ, جس چیز کی بھی نصیحت کرتے, نماز کا حکم ہے, نماز پڑھنا شروع کر. یہ نماز کی پابندی نیکی کو اور دوسری نیکی کو آگے بڑھاتی. مال مال کو کھینچتا, پیسہ پیسے کو کھینچتا. نیک آدمی کی صحبت اس میں نیکی پیدا کرتی, برے آدمی کی صحبت برائی پیدا کرتی. اتر کی دکان کے سامنے سے دوسروں کو لے کے نکلو گے. کوئلے کی دکان میں کوئلہ مت خریدو, سو اندر جا کر آ جاؤ. پیر میں کہیں نہ کہیں کالا پن لگا ہوا ہی رہے گا. صحبت کی ایک چیز ہے,
تو اسی قاعدے کو بتاتے اللہ تعالیٰ، اگر اس کو کرتے تو لکانا خیر اللہ ہوں، یہاں بھی جو ہوا تھا وہ فیصلہ نہیں مان کر دوسرے کے پاس گیا تھا اور سب سے اچھا ہوتا، نہ صرف اچھا ہوتا، اب اس کے بعد زندگی میں جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں یہ عادت اور فطرت بن جاتی ہے، اسے ثابت قدم رہ کر قبول کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک نیکی کرتے چلو، نیکی کے اوپر نیکی، نیکی کے اوپر نیکی، اب ایک کے بعد ایک آگے کرنا آسان ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی اس کے لیے پیش فرماتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جب یہ کیفیت میں اگر جد و جہد کرتا ہے بندہ تو اللہ کا اعلان ہے ہم ایسے لوگوں کو عطا کرتے ہیں مِن لَّدُنَّا مِن عِندِنَا، یہ دو چیزیں ایک قرآن میں اردو میں ترجمہ دونوں کا ایک حقیقت الگ ہے۔ اردو میں ایک مِن لَّدُنَّا ہماری طرف سے، مِن عِندِنَا ہماری طرف سے، ہر جگہ عندنا، لیکن یہاں لَدُنَّا مِن لَّدُنَّا ہمارے خاص فضل، ہمارے خاص فضل والی چیزوں میں سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کام کے اندر کچھ ملنے والا نہیں، کام کو کرنے میں جو اہتمام، جو فکر، ارادہ، نیت، خیال اور اہتمام والی کیفیت ہے ہر عبادت میں، چاہے روزہ ہوتا کیوں نہیں، چاہے کسی کو راستہ بتانا ہوتا کیوں نہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ کر خلوص اور اہتمام کا جس قسم کا درجہ ہوگا بس وہ چیزیں اس کو اجر دلانے والی، ورنہ بہت سارا اجر لینے کے لیے انسان اتنا کر بھی نہیں سکتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ایسے لوگوں کو یقیناً صراط مستقیم کو مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پانا کی منزل کیا ہے، تفسیر قرآن میں بڑھتے چلے جائے گی۔ نہ صرف یہ صراط مستقیم ملے گا اس کو، اب اس کے لیے فضل اللہ تعالیٰ کس طرح سے کریں گے، آخرت میں کون سا کیسا درجہ ملے گا، اگلی آیت میں اس کے متعلق تفصیل